الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله نہایت ہی لائق صد احترام سٹیج پر موجود علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ اور پنڈال میں موجود میرے انتہائی مہربان بزرگوں دوستوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب پاک نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہاں مل بیٹھ کے اپنا اور اپنے پیارے محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کی سعادت عطا فرمائی ہمارے پیارے بھائی قادری صاحب نے ماشاءاللہ یہ بارونق محفل سجائی اللہ پاک ان کی یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب زور سے کہہ دیں آمین حاضرین محترم جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے رسولوں کی نعت بیان کی ہے ماشاءاللہ ہم سب مل کر حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں حضور کے اوصاف اور کمالات بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے بھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اپنے رسولوں کے کمالات بیان کیے ہیں ویسے قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک میرے آقا کی نعت ہے میرے آقا کے اوصاف اور کمالات بیان فرما رہا ہے اس آیت میں اللہ پاک نے اس شان میں اور رسولوں کو بھی شامل فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض فرمایا لوگوں یہ رسولوں کی جماعت ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ رسولوں کی جماعت ہے مرتبے اور مقام میں ایک جیسے نہیں ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اللہ پاک نے کچھ رسولوں کے خاص فضائل تھے ان کو بیان کیا ارشاد فرمایا منہم من کلم اللہ کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا وبعض
اور کچھ وہ ہیں ورفع بعضهم درجات، اور کچھ وہ ہیں اللہ نے ان کو بہت زیادہ بلند درجے عطا فرمائے۔ فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف پایا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجے اس سے دور ہیں۔ تمام مفسرین اس بات کے متفق ہیں کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات سے مراد حضور کی ذات۔ اللہ پاک نے حضور کو سارے رسولوں سے بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ کتنا بلند درجہ عطا فرمایا ذرا غور کریں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال عطا فرمایا، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت عطا فرمائی، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کو بھیجا، حاضرین محترم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کو اللہ نے جو کمالات دیے تھے، جو خصائص دیے تھے، جو معجزات دیے تھے، جو برکات دی تھی، اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو بھیجا، سارے انبیاء کے معجزات کمالات کو جمع کر کے اور بڑھا کے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ باقی انبیاء کو جو کمالات اور معجزات دیے تھے نا، اللہ پاک نے وہ سارے جمع کر کے بڑھا کے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھیں ہما خوبہ دارت تو تنہا داری۔ اے محبوب آپ یوسف جیسا حسن بھی رکھتے ہیں، دم عیسیٰ بھی رکھتے ہیں، ید بیضا بھی رکھتے ہیں، وہ خوبیاں جو سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء رکھتے تھے وہ آپ اکیلے خوبیاں رکھتے ہیں۔ بلکہ اللہ پاک نے وہ خوبیاں حضور کو بڑھا کے دی، بڑھا کے عطا فرمائی ہیں۔ آئیں، کیونکہ مجھے حضرت نے یہ حکم کیا تھا کہ حضور کے معجزات کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس لیے میں نے اسی ٹاپک کو چھیڑا ہے۔ آئیں بات یہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ میری تقریر آپ کو ساری سمجھ آئے کہ اللہ پاک نے باقی انبیاء کو جو معجزات دیے تھے وہ سارے جمع کر کے بڑھا کے اللہ پاک نے اکیلے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ وہ سارے معجزات بڑھا کے جمع کر کے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بڑا مشہور معجزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ کمال دیا تھا کہ وہ اگر پتھر پہ عصا مارتے تھے تو اللہ پاک پتھر سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا کہ جب وہ پتھر پہ عصا مارتے تو اللہ پاک پتھر سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا۔ لیکن اللہ پاک نے جب یہ کمال اپنے محبوب کو دیا تو حد کر دی۔ موسیٰ پاک پتھروں سے پانی کے چشمے جاری فرماتے تھے، وہ بھی عصا مبارک مار کے پانی کے چشمے جاری فرماتے تھے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے حضور خالی برتن میں اپنے ید اللہ والا ہاتھ ڈالتا تاکہ اللہ پاک آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتا۔ اللہ پاک نے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے۔ وہ کیسے؟ حاضرین محترم حدیث بات کیا آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، دوران سفر پانی ختم ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پانی ختم ہو گیا، جانور پیاس سے پریشان ہیں، ہم بھی پیاسے ہیں، وضو کے لیے بھی پانی نہیں ہے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، حضور اس کا کوئی حال فرمائے۔ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے برتن میں جتنا پانی ہے نا ایک بڑے برتن میں جمع کرو۔ چند چند قطرے لوگوں کے برتنوں میں تھے جو وہ ایک برتن میں پانی جمع کیا گیا، وہ چند گھونٹ بنا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وہ چند گھونٹ پانی ایک بڑے برتن میں ایک بڑے ٹپ میں جمع کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت انس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ پاک نے حضور کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری فرمائے۔
پیاسے جانوروں کو پانی پلا لو، ضروریات کے مطابق پانی استعمال کر لو، سارے والے اپنی ضرورت کے مطابق پانی بھر بھی لیا، جمع بھی کر لیا، جانوروں کو بھی پلا لیا، خود بھی وضو کر لیا۔ کسی نے حضرت انس سے پوچھا اے انس اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ حضرت انس فرماتے ہیں تھے تو 1500، لیکن اگر 15,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کافی ہو جاتا، وہ پانی سب کو کافی ہو جاتا۔ تو یاد رکھیں باقی انبیاء کو اللہ نے جو خوبیاں دی تھی، جب میرے محبوب کی باری آئی وہ خوبیاں جمع کر کے بڑھا کے اپنے محبوب کو عطا فرما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک خوبی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال حسن عطا فرمایا، ایسا حسن عطا فرمایا کہ مصر کی خواتین یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں اتنی ماہ و مگن ہوئی کہ ہاتھ میں چوریاں اور سیب تھے، وہ سیب بھی کاٹ رہی ہیں، یوسف پاک کے حسن کو بھی دیکھ رہی ہیں، دیکھنے میں اتنی ماہ و مگن ہوئی کہ چوریاں جو ہے سیبوں کی بجائے ہاتھوں میں چلتی رہی، ہاتھ تکتے رہے، لیکن یوسف پاک کے حسن میں اتنی مستغرق ہوئی انہیں تکلیف کا احساس بھی نہ ہوا۔ اتنا حسن اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت مولانا اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر خواتین کی انگلیاں کٹی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ماشاءاللہ حسن یوسف پہ کبھی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں میرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں تو جو ہے لوگ دیکھ کے مستغرق ہوئے تھے، میرے آقا تو وہ ہے لوگ سن کے دیوانے ہو جاتے ہیں، سن کے دیوانے ہو جاتے ہیں لوگ، سن کے میرے آقا کے دیوانے ہو جاتے ہیں لوگ، حضور کی باتیں سنتے ہیں اور حضور کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ جب حسن میں تھا ان کا جلوانوں انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوانوں انوار کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین محترم، حضور کا حسن، حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں کہ جب حضور حج پہ تشریف لائے نا حجت الوداع کے موقع پر، فرماتی ہیں کہ ہم بھی اپنے قبیلے کے ساتھ حج پہ گئے، میں اپنے والد کے ساتھ گئی، میرے والد سواری میں آگے بیٹھے تھے سواری پہ، میں ان کے پیچھے بیٹھی تھی، میرے والد اپنی سواری حضور کی سواری کے قریب لے کے گئے، حضور سے باتیں کر رہے تھے، میں نے نظر اٹھا کے حضور کا چہرہ دیکھا، فرماتی ہیں حضور کے چہرے پہ اتنا وقار اور رعب تھا کہ مجھے حضور کے چہرے پر نظر ٹکا کے دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، تو میں نے حضور کے پاؤں دیکھنا شروع کر دیا، میں نے حضور کے پاؤں دیکھنا شروع کر دیے۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم بڑا عرصہ ہو گیا میں نے حضور کے پاؤں دیکھے تھے، لیکن حضور کے پاؤں کا حسن آج بھی میری آنکھوں میں نہ ہوتا، آج بھی میری آنکھوں میں حضور کے پاؤں کا حسن ہے۔ ارے جن کے پاؤں اتنے حسین ہیں تو ان کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب ایڑی چاند سے بڑھ کر ہے، جب ایڑی چاند سے بڑھ کر ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا
سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو بے مثال حوصلہ دیا، لیکن جب یہ خوبی میرے محبوب کو عطا فرمائی تو حد کر دی۔ توجہ میری طرف رکھنا، یوسف علیہ السلام خود حسین ہے، خود خوبصورت ہے، لیکن اللہ پاک نے جب یہ خوبی میرے محبوب کو عطا فرمائی، حضور خود تو حسین ہے ہی، جس کو ہاتھ لگا دے اسے بھی حسین بنا دیتے ہیں، جس پر چادر ڈال دے اسے بھی حسین بنا دیتے ہیں، جہاں مسکرا دے اس جگہ کو بھی حسین بنا دیتے ہیں۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک عنوان باندھا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بعض تکوینی اختیارات دیے۔ اس کے تحت انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور کے کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ پہاڑ کی اس طرف نہ کچھ مسافر آئے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا آؤ ان کا پتہ کرتے ہیں، ان کا حال وال پوچھتے ہیں۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ ان مسافروں کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کوئی ضرورت کوئی حاجت، تو انہوں نے عرض کی باقی تو سب کچھ ہے، پانی کی بڑی قلت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، میرے آقا کو اللہ نے نگاہ کیا دی ہے، حضور وہاں بیٹھے تھے، درمیان میں پہاڑ ہے، پہاڑ کے اس طرف مدینہ شہر ہے، حضور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے میرے آقا نے فرمایا صحابہ مدینہ پاک کی فلاں گلی میں فلاں جگہ پہ ایک حبشی غلام اپنے خچر پہ پانی کے مشکیزیں بھر کے لے جا رہا ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ، اس کو یہاں لے آؤ۔ صحابہ گئے، اس کو لے آئے، بڑے بڑے مشکیزیں اس نے بھرے ہوئے تھے پانی کے۔ حضور نے ان مسافروں کو فرمایا پانی بھر بھی لو پی بھی لو، ضرورت کے مطابق بھر بھی لو۔ تو ان مسافروں نے پانی پی بھی لیا، ضرورت کے مطابق بھر بھی لیا، اپنے جانوروں کو بھی پلا لیا۔ اب وہ مسافر تو ہو گئے مطمئن، لیکن وہ غلام ہو گیا اداس، وہ اداس ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ حضور نے پوچھا تو کیوں پریشان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑی مشکل سے بڑی مشقت سے پانی بھرا تھا، وہ تو آپ کے مہمانوں کے کام آ گیا، اب جب خالی مشکیزیں لے کے جاؤں گا مالک ڈانٹے گا کہ کتنا نکما ہے، اتنی دیر بھی لگا دی پانی بھی نہیں بھر کے آیا، اتنا نکما ہے، اس لیے پریشان ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ہمارے مہمانوں کے کام آیا ہے، پریشان نہ ہو، ہم تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں یہاں بھی حضور نے وہی کیا، اس کے خالی مشکیزوں میں آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ڈالا تو اللہ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ اللہ پاک نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، اس کے خالی مشکیزیں بھر گئے۔ اب اس حبشی غلام نے، وہ شاید غلام تھا اس وجہ سے حضور کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں تھا، اب جب اس نے دیکھا یہ کمال یہ معجزہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، حیرانی سے حضور کو دیکھ رہا ہے۔ عرض کرتے حضور ایک اور بھی مشکل ہے وہ بھی حل فرما دیں، توجہ ادھر رکھیے گا، ایک اور بھی مشکل ہے وہ بھی حل فرما دیں۔ فرمایا بتاؤ کیا مشکل ہے؟ یا رسول اللہ رنگ کا کالا ہوں، ذات کا حبشی ہوں، ہر کوئی نفرت کے نگاہ سے دیکھتا ہے، رشتہ بھی نہیں ہوتا، شادی بھی نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بڑی شان دی ہے، مہربانی کریں میرا رنگ تو خوبصورت کر دیں، میرا رنگ تو خوبصورت کر دیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کسی کو کالا بنانا گورا بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ وہ کس سے کہہ رہا تھا؟ حضور سے کہہ رہا تھا، اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ سے جا کے مانگ تو کیا کر رہا ہے، یہ نہیں کہا، کیونکہ حضور اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں، حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر، ارے جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، اور جو یہاں نہیں ہو وہاں نہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے حد کر دی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو فرمایا اس نے عرض کی میرا رنگ خوبصورت کر دیں،
اب حضور نے کیا کیا؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے اس کو پاس بلایا. ہم اب حیرت سے دیکھ رہے ہیں. حضور نے پاس بلایا, آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں حضور نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا. وہ چہرہ جو پہلے کالا سیاہ تھا وہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. تو حضور خود تو خوبصورت ہے ہی, جس کو ہاتھ لگا دے اسے بھی کیا بنا دیتے ہیں؟ خوبصورت بنا دیتے ہیں. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ تو شاہ خوب تو جان جانا, تو شاہ خوب تو جان جانا ہے تیرا تیرا. تو شاہ خوب تو جان جانا, تو شاہ خوب تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیری. حضور جیسا نہیں ہو سکتا نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمارے محبوب کو ایسا خوبصورت بنایا کہ خود تو خوبصورت ہے ہی, جس کو ہاتھ لگانے اسے بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور اس حوالے سے حضرت سید عائشہ صدیقہ فقیہ عابدہ زاہدہ مفسرہ محدثہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, میں دیا جلا کے نا رات کو سلائی کر رہی تھی. دیے میں تیل ختم ہو گیا, دیا بجھ گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی. آپ فرماتی ہیں اب میں ٹٹول کے سوئی ڈھونڈنے لگی. فرماتی ہیں اندھیرے کی وجہ سے سوئی نہیں مل رہی تھی. اتنے میں میرے نصیب جاگا, حضور میرے کمرے میں تشریف لائے. حضور آئے, فرمایا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عرض کیا رسول اللہ دیے کا تیل ختم ہو گیا, دیا بجھ گیا, سوئی گر گئی ہے, وہ ڈھونڈ رہی ہوں. آپ فرماتی ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بات سن کے حضور مسکرائے, حضور مسکرائے. آپ فرماتی ہیں جب حضور مسکرائے آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نور نکلا, اتنا نور نکلا کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا. اتنا روشن ہوا کہ مجھے گم شدہ سوئی نظر آ گئی اور میں نے اٹھا لی. اتنا نور ہوا کہ وہ سوئی میں نے اٹھا لی. پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کا ہاتھ پکڑا, اپنے ساتھ بٹھایا, عرض کی یا رسول اللہ سارا جہان آپ کی نعتیں پڑھتا ہے, آج میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی نعت پڑھوں اور آپ سنیں, میں آپ کی نعت پڑھوں اور آپ سنیں. فرمایا عائشہ ضرور پڑھو. حضرت عائشہ نے آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لنا شمس وللآفاق شمس, شمس السماء تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمانوں کا سورج ہے. ایک ہمارا سورج ہے, ایک آسمانوں کا سورج ہے, لیکن فرق ہے. فرق یہ ہے کہ آسمانوں کا سورج صرف دن میں روشنی مارتا ہے. شمسی تطلع بعد العشاء, میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی روشنی مارتا ہے. میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی روشنیاں مارتا ہے. اس لیے کیونکہ تو شاہ خوب تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو حاضرین محترم اللہ پاک نے ہمیں جو محبوب عطا فرمایا ہے ایسا محبوب کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. حضور کو اللہ نے بے مثال کمالات عطا فرمائے, بے مثال معجزات عطا فرمائے. آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا میلاد کے حوالے سے. الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی سب سے خوبصورت ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ وہ نبی سب سے
ان کا چہرہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا چہرہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو حضور کے چہرے پہ یہ تھی یا نہیں تھی؟ تو میرے نوجوانوں، معذرت کے ساتھ، اگر ہم بھی اپنے آقا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں اپنے چہرے حضور کے مطابق بنانے پڑیں گے. ہمیں اپنا حلیہ، اپنا لباس حضور کے مطابق بنانا پڑے گا، تاکہ یہ جو بدبخت حضور کے خاکے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کی بے ادبی کی کوشش کرتے ہیں، ان کو سبق ملے کہ یہ تو ایک حضور سے نفرت کرتے ہیں. یہاں تو مسلمان کے ہر گھر سے حضور کا غلام نکل رہا ہے. ہمیں تعارف نہ کرانا پڑے، ہمیں کسی کو تعارف نہ کرانا پڑے. آج خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کوئی مسلمان کوئی ہندو ساتھ بیٹھ جائے، پتہ نہیں چلتا مسلمان کون ہے ہندو کون ہے. ایسے حلیے لوگوں نے بنا لیے ہیں. ارے مزہ تو یہ ہے دور سے دیکھ کے سمجھ آ جائے کہ سرکار کا سچا غلام آ رہا ہے. وہ کسی نے کہا تھا مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بانی محفل کی زندگی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ان کا یہ محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.